بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرٹیکل 19 پی کے ساتھ میں ہوں ذیشان بنگش اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ علی بھٹی صاحب۔ جی بھٹی صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس وقت جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو سینٹ الیکشنز کو لے کے اس وقت ملک کے اندر ایک کشمکش کی صورتحال چل رہی ہے اور ایک شدید قسم کا اضطراب اور بے چینی اس وقت پورے ملک کے اندر ہے سینٹ الیکشنز کو لے کر۔ اور یہ آپ دیکھیں اس وقت جو سینٹ الیکشنز ہیں اس کے اس وقت جو آپ کو پریشر میں جو آپ کو نظر آئے گا، جو اس وقت آپ حکومت کافی پریشرائز اس کے اندر نظر آ رہی ہے اور حکومت مختلف قسم کے حربے آزما رہی ہے کہ سینٹ الیکشنز کے جو طریقہ کار ہے اس کو کسی طریقے سے تبدیل کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ناظرین اگر ہم آپ کو بتا دیں تو جو سینٹ کا جو الیکشنز ہے وہ بیسیکلی ایک سیکرٹ بیلٹ کے تھرو الیکشن ہوتا ہے اور آپ جو ہے سیکرٹ جو ہے بیلٹ کے ذریعے ہی جو لوگ ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو حکومت تھی اس کا اس دفعہ یہ اصرار تھا کہ یہ جو ووٹنگ کا عمل ہے یہ سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو اوپن نہیں ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے حکومت نے آئین کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو سیکرٹ سے اوپن کی طرف کرنے کی کوشش کی۔ پھر آپ نے دیکھا یہ جو معاملہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر پہنچ چکا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ میں بیسیکلی جو ہے اس وقت معاملہ لگ بھگ ایک ہفتہ اس کو ہونے کو ہے، اور اس میں جو اٹارنی جنرل ہے اور جو مختلف وکیل ہیں جو پٹیشنرز ہیں ان کو وکلا وہاں پر دلائل دے رہے ہیں، اور اس وقت معاملہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو تمام لوگ ہیں اور تمام جو ادارے ہیں ان کا زور اور فوکس اس وقت اس بات پر ہے کہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس کو اوپن کی طرف کنورٹ کیا جائے۔ اچھا بھٹی صاحب، یہاں پر سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر بھی معاملہ ہے چل رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ابھی اس کو پی ٹی آئی جو ہے اس کو کیچ کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ جو اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ کا اگر آپ دیکھیں تو کچھ مہینے پہلے بھی ایک سلسلہ ہوا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کے خلاف۔ اپوزیشن کے پاس برتری ہونے کے باوجود اپوزیشن وہ جو الیکشن تھا، وہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ اس کو ہار گئی۔ تو کیا وہ ٹھیک تھا اور اب غلط ہو رہا ہے؟ مطلب کیا معاملات ہیں اگر آپ دیکھیں، چونکہ وہاں پہ حکومت اقلیت میں ہونے کے باوجود وہاں پر آپ دیکھیں کہ چیئرمین سینٹ برقرار رکھنے میں کامیاب رہی اور اپوزیشن وہاں پر ہار گئی۔ تو کیا یہ معاملات جو ہیں ہم اس کو صرف اسپیسیفک طریقے سے ہی حل کریں گے جو اوورال معاملات کو حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں پچھلے مطلب کہ جو لوگ تھے، جو سیاستدان تھے، وہ یہ کہتے آئے ہیں، نواز شریف صاحب کی زبانی بھی ہے کہ بیلٹنگ اوپن ہی ہونی چاہیے، اس میں ووٹ خریدے جاتے ہیں اور جو بھی ہے مطلب کہ لوگوں کو خرید کے اور ایک جو برتری والی جو جماعت ہوتی ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کل کو اگر اپوزیشن ایک اپنی تحریک عدم اعتماد کے دوران یہ کہہ رہی تھی کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، وہ اب اس بات پہ کیوں بضد ہے کہ جو آئین میں لکھا ہے وہی کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ان کی بالکل ٹھیک رائے ہے کہ جو کچھ آئین میں لکھا ہے اس کو ایک جو سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کے ذریعے ہی تبدیل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کو اختیار تو نہیں ہے آئین کو سپریم چھیڑنے کورٹ کا، بالکل، یہ اصل جو بات اس دفعہ جو ایشو اٹھا ہے وہ سپریم کورٹ اگر بالفرض فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ جو معاملہ سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے، اگر آپ ایک ہی طریقہ کار آئین کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ سیکرٹ کو اوپن کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ اگر سپریم کورٹ آرڈر دے دیتی ہے کہ آپ جو ہے اس دفعہ جو الیکشنز ہیں وہ اوپن کر دیں، تو پھر اس کا مطلب پارلیمنٹ کی وقت تو ختم ہو گئی۔ جی بالکل، پارلیمنٹ بالکل، تو کل دن تو آپ 18ویں ترمیم بھی ختم کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے ایک پٹیشن کر دیں وہاں پر یا آرڈیننس جاری کر دیں۔ لیکن یہ اختیارات کا ٹکراؤ کہا جا سکتا ہے اس کو۔ اس میں آپ دیکھا جائے تو پھر یہ کوئی جمہوری ملک تو نہیں رہ جائے گا، یہ ایک وہ بنانا رجیم جسے کہتے ہیں، یہ اس قسم کی حکومت ہو جائے گی جس میں جس کا جو جی چاہے وہی کچھ کرتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک جو اہم جو چیز، یہ تو چونکہ ابھی معاملات سپریم کورٹ کے اندر چل رہے ہیں اور الیکشن کمیشن ابھی تک بے ضد ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف جو سپریم کورٹ کے اندر آیا وہ یہ آیا کہ صرف اس میں ترمیم کا حق پارلیمنٹ کو ہے اور آپ ایک ترمیم کے ذریعے ہی سیکرٹ کو اوپن بیلٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ جو کل ایک اہم ڈیولپمنٹ بڑے صاحب وہ پرویز رشید کے حوالے سے،
فیصل وابڈا صاحب جو ہیں ان کے آپ نے دیکھا کہ جو کچھ کاغذات ہیں وہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں اور پرویز رشید صاحب کے مسترد کر دیے گئے ہیں، کیونکہ پرویز رشید ابھی ممبر بھی ہیں سینٹ کے جی اور ان کے مسترد ہو چکے ہیں، اور فیصل وابڈا جو کہ جن کے خلاف کیسز ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ ان کے پاس دوہری شریعت کا کل کا کیس بھی چل رہا ہے اور 2.5 سال سے وہ پینڈنگ ہے، اور وہ مطلب یہ ایک توقع کی جا رہی ہے اور جو ایک پرسیپشن یہ ہے کہ وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، جی تو ان کو اب سینٹ میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف پرویز رشید کے اوپر یہ لگا دیا گیا کہ آپ جو ہے نادہندہ ہیں پنجاب ہاؤس کے، اور وہ پرویز رشید صاحب کل یہ کہہ رہے تھے کہ میں مارا پھرتا رہا ہوں کہ آپ یہ پیسے لے لیں، تو کوئی پیسے لینے کے لیے اکاؤنٹ دینے کو تیار نہیں تھا، ہینڈ کیش بھی کوئی ہینڈ کیش لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، اور مطلب ان کو ریجیکشن کر دی گئی ہے بالکل ہی۔ تو بیسیکلی مطلب کیا جس طرح پارلیمنٹ اب چلائی جا رہی ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سینٹ کو بھی اس طریقے سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سینٹ بھی اس حوالے سے چلائی جائے، تو کیا آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں جو ہیں آپ ابھی ٹائملی تو کر لیں گے، تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا ملک کے اوپر، عوام کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر آنے والے دنوں میں؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں سینٹ کے اندر تو یہ بات تو پکی ہے کہ اگلے 2 سال پھر عمران خان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اگر وہ دونوں مطلب کہ سینٹ اور یہ پارلیمنٹ ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کل کے دن کوئی بہت بڑی موومنٹس جس طرح یہ مارچ میں لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، اس میں بہت زیادہ شدت آ سکتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے مطلب کہ عوام کا رد عمل، عوام اب اتنی ایک شعور میں آ چکی ہے کہ عوام کا بہت شدید رد عمل، شعور کا آپ اندازہ لگائیں اس وقت کہ ملک کے اندر پچھلے حالیہ دنوں میں 3 جگہ پر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اور جو بھی حکمراں جماعت کے امیدوار کھڑے تھے 3 جگہ پر حکمراں جماعت کی ضمانتیں ضبط ہو چکی ہیں، اور آج بھی ملک کے 3 حلقوں کے اندر الیکشنز ہیں اور وہ شام تک پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ بہت کچھ ہے سمجھنے والوں کے لیے، اور جو پلانرز ہیں ان کے لیے کس وقت عوام کا رخ کیا، عوام کیا چاہ رہی ہے۔ لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو عوام کی سوچ کے برعکس ہوتا ہے، اور چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ آج وہی امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ 3 سال ہو چکے ہیں اس حکومت کو، اور آج ملک کا ہر طبقہ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں پس کر رہ گیا ہے، مہنگائی ہے وہ اپنے عروج پر ہے، قرضوں کی بھرمار اس وقت پاکستان کے عوام پر کر دی گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی کسی قسم کا ریلیف عوام کو نظر نہیں آ رہا، اور یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید جو ہے اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہیں۔ فی الوقت کے لیے ذیشان بنگش اور علی بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔